میں نازل کیا کس واسطے؟ ہدی للناس، لوگاں دی ہدایت واسطے، وبینات من الہدی والفرقان، اور فرمایا اس بڑی واضح طور پہ نشانیاں موجود ہیں اور ان لوگوں واسطے اتنی ہدایت ہے، اتنے حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار ہے۔ الفرقان، فرقان کا معنی حق اور باطل کو پہچان کرنا، کہ قرآن حق اور باطل کے درمیان پہچان کرنا ہے۔ اس مقام سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں یہ قرآن لوگوں کی ہدایت واسطے نازل کیتا۔ میرے محترم جتنا سب قرآن پڑھتے ہیں سورہ الحمد اللہ کی تعریف، اس کو فوراً بعد جب سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے پروردگار عالم یہ فرماتا ہے، قرآن میرے سامنے موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے میرا بندہ، اے جڑا قرآن کھولے تے میری حمد و ثنا بعد جب اس قرآن کو پڑھنا شروع کی گئی، یہ یاد رکھ لے میں مقدمے دے طور سے جب سیدھا پیا الا ریب کتاب بے عیب کتاب، اس غلطی دی گنجائش کوئی نہیں، اس کوئی غلطی کوئی نہ مطلب کوئی سمجھے کہ اسے کوئی غلطی ہے کہ جو گزشتہ انبیاء نے یہ قصے موجود ہیں، یہ واقعات موجود ہیں، ان قصیاں ان واقعات دنیا کی کہانیاں نہ پہ سمجھیں۔ جی دنیا میں ڈائجسٹ ہونے تے مختلف قسم کی کہانیاں ہوندیاں تے لوگ اس کو لطف لینا ہے، فرمایا یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جڑے ہو چکے نہیں۔ اللہ پہ فرمانا یاد رکھے تو یہ کام نہ پہ کرے، اسے تمام سنا یعنی موجود نہیں۔ میں دسیندہ بے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایک کتاب بے عیب ہے، اگوں کے فرمائے ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ صاحبان تقوی کے لیے۔ اے گا ہم ذرا سمجھنا لیے کہ پہلے آگیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی ہدایت واسطے۔ اتنے پہ فرمائندہ ابتدائی کلام ہے ہدی للمتقین، مگر یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ فرق آ گیا؟ اتنا لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بالخصوص بہار کیڑا موسم، ماہ رمضان قرآن دی بہار دا موسم، ہر بندہ قرآن پڑھنے والا ہے، ہر مسلمان قرآن پڑھتا پیا ہے، مساجد سج رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہیں، عام حالات کی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہیں، تو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہدایت تو کیوں خالی ہے؟ اتنے فرمایا تمام لوگوں کی ہدایت واسطے، اتنے پہ فرمائدہ ہے انہاں لوگوں کی ہدایت کرے سی جڑے صاحبان تقوی ہو سے، جڑے متقی ہو سے۔ میں ایک مثال دے وجہ یہ گل بھی سمجھ آ ونجے، اللہ رب العزت نے اس آیت نو اور اس آیت نو کیویں بیان کر رہا ہے؟ میرے محترم تواڈے علاقے وچ کھلیا اسکول، سرکار نے کھولا اسکول، اعلان کیتا اے بستی والو، اے لوگو، اے محلے والو، آؤ اسکول کھل گیا ہے تے آؤ تے سارے آ کے اس اسکول دے وچوں ہدایت لے جاؤ۔ ایک بار ہی اعلان سارے واسطے، کسی خاص طبقے واسطے نہ، کسی ملک واسطے نہیں، کسی چودھری واسطے نہیں، کسی شاہ صاحب واسطے نہیں، تمام لوگوں واسطے اسکول کھلا ہے، کسی خاص طبقے واسطے نہیں۔ قرآن کسی خاص طبقے واسطے نہیں آیا، اللہ نے یہ نہیں آکھا کہ میں قرآن مسلمانوں واسطے نازل کر کرنا۔ اللہ کا فرمائندہ ہے آؤ اس قرآن کو ہدایت دے، وہ سارے لوگ تمام دعوت پہ دیتا ہے۔ اس طریقے اسکول نے انتظامیہ اعلان کر دی کہ آؤ آگے اس
سکول دے وچ استفادہ کرو تے فرمایا استفادہ فقط وہ کر سکدا ہے جڑا سکول وچ داخل ہو سکے، جڑا سکول وچ داخل ہو سی، جڑا استاد کول ویسی تے ون کے پڑھ سی۔ فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ سکول وچ داخلہ لے، استاد کول لوے، آ کے پڑھے، انج نہیں کہ گھر بیٹھے ہو اعلان سن لوے تے سنن تو بعد ہون آ کے کہ میں تعلیم مل ونجے۔ فرمایا نہیں، تعلیم کو نہیں ملے۔ تعلیم لین واسطے آونا پوسی ادارے، آونا پوسی سکول، تو خدا نے بھی فرمایا ہدی للناس، کہ لوگوں دی ہدایت واسطے میں نازل کیتا، کسی خاص طبقے واسطے میں نازل نہیں کیتا، لیکن شرط یہ ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت انہاں دی کرے گا جڑا متقی ہو سکتا، جڑا صاحبان تقوی ہو سکتا۔ ہر بندے دی ہدایت نہیں کرے سی تو پتہ لگا قرآن پڑھنے والے لوگ تو ہوئے لیکن ہدایت تو باقی نہیں، ہدایت نہیں دے رہے، قرآن پڑھی جو جا رہے لیکن قرآن تو ہدایت نہیں دے رہے۔ جس مقصد واسطے قرآن آیا اس مقصد کو بھلا دیتا۔ تو سوال اگلا، اے میرے پروردگار، تو آکے کہ قرآن ہدایت کرے سی متقیاں دی، کوئی متقیاں دی کوئی علامت بھی ہے؟ وہ متقی کیویں دا ہوندا ہے؟ تو خدا پہ فرماتا ہے ہاں میں دسینا کہ متقیاں دی علامت کیا ہے۔ تو فرمایا اسی آیت میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقیاں دی سب تو پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب تے ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب تے ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نہیں ویکھیا لیکن اس نے ایمان لے کے آئے، جنت نہیں ویکھا ایمان لے کے آئے، دوزخ نہیں ویکھا ایمان لے کے آئے، حشر و نشر نہیں ویکھا ایمان لے کے آئے، دوزخ نہیں ویکھا ایمان لے کے آئے، قبر نہیں ویکھا ایمان لے کے آئے، منکر نکیر دے سوال کوئی نہ سنے ایمان لے کے آئے، عالم برزخ کوئی نہ ویکھا ایمان لے کے آئے، پردہ غیب وچ بیٹھا ہے بارواں لالے ولایت، حکم پروردگار ہے تہاڈا نمائندہ پروردگار پردہ غیب وچ بیٹھا ہے، اس تے بھی ایمان لے کے آئے۔ فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب تے ایمان لے کے آئے، کچھ نہیں ویکھا ایمان لے کے آئے۔ میں اس میں وقت دامن کا گنجائش نہیں ہے کہ اس غیب کے بارے میں مزید اس میں وضاحت کی جاوے کہ آیا کہ کیڑی چیزاں تے کیویں اساں ایمان لے کے آواں۔ ایک چھوٹی جی مثال ہے بندہ خدا جدن گناہ کرن ٹردا میں، جدن گناہ واسطے ٹر پوندا میں تے ویکھدا ہے کہ کوئی بندہ تن ویکھدا پیا ہے گناہ نہ کرے گا، بندے تو ڈردا ہے تے کھاڑے کے بندے تو ڈر نہ لگدا، اس پروردگار تو ڈر نہیں لگتا۔ یہ غیب کہ کیسا تیرا ایمان ہے، کہ کیسا غیب کا ایمان ہے کہ جانتا ہے کہ تیرا پروردگار ہے جس نے تن خلق کیتا، پیدا کیتا، زندگی دی موت دی، تن ویکھ رہا ہے ہر وقت۔ بد گناہ کرندے ہوئے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ تبارک اللہ کی فرمایا ماہ رمضان دے وچ اور روزہ رکھنا ہے، جدن روزہ رکھے ہوئے ہیں تے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے تے گھر چھویں تنہا لگا، کوئی ویکھن والا کوئی نہ، تے پانی بھی سامنے موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ جاننا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا فرمایا کہ جڑا مہینہ ایک میں تیرے درمیان ماہ رمضان کا بھیجنا، یہ پریکٹس ہے کہ 11 مہینے انجا رکھ ٹور کے انجا ایمان رکھے اپنے پروردگار سے کہ اللہ دیکھ رہے، جدن کے گناہ کی طرف بنے تو پہلے ایک میری سوچے کہ تیرا پروردگار سے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا بیٹھ کے ایمان پہلی علامت متقیاں دی جو غیب سے ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اپنی نماز قائم کریں، اپنی نماز کو قائم کریں۔ کہ وہ کی نماز کو قائم کہ نماز پڑھ چھوڑی تو گھر ٹر گیا، نماز قائم ہو گئی نہیں میرے محترم، کہ فرماتا ہے پروردگار ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے، نماز تمہیں برائی سے روکتی ہے، نماز تمہیں جھوٹ سے روکتی ہے، نماز تمہیں غیبت سے روکتی ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور جدن پڑھی ہے نماز
آقا اللہ اکبر نماز فجر پڑھی جا اللہ اکبر کر کے ہن فجر تو لے کے ظہر تک اللہ دی معصیت نہ کر خدا دی نافرمانی نہ کرے سے فجر تو لے کے ظہر تک خدا کی معصیت نو کی تھی سمجھ لے تیری نماز قائم ہو گئی تیری نماز بارگاہ خدا چ قبول ہو گئی فرمایا ظہر تو عصر عصر تو مغرب مغرب تو عشاء عشاء تو بعد دونوں نماز فجر تک اللہ دی نافرمانی نہ کرے سے اللہ دی معصیت نہ کرے سے سمجھ بنے نماز قائم ہو گئی ہے پڑھتا نماز بھی ہے جھوٹ بھی بولتا بھی ہے خیانت بھی کرتا بھی ہے لوگوں کا حق بھی کھانا بھی ہے فرمایا نماز قبول کوئی لوگ اپنے آپ کو کہہ کرتے ہیں فرمایا اپنی نماز کو قائم کریں گے دوسری علامت کہ اپنی نماز کو قائم کریں گے تیسری فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو مال ہم نے تمہیں دیا جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے یہ کہہ دیتا ہے اللہ نے دیتا ہے کہ مال دولت اولاد کہہ دیتی اللہ نے دیتی فرمایا جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے وہ میرے بندوں پہ خرچ کر متقیان کی تیسری علامت یہ ہے کہ جڑا اللہ رزق دے گا ہے اللہ مال دے گا ہے اور راہ خدا کے خرچ کرے دے گا فرمایا جو ایک خرچ کر میں تینوں کے بدلے 10 عطا کرے سام ایک اس صورت ہے کہ جب خدا تے ایمان ہوئے میں ایک چھوٹا جا واقعہ تواڈے سامنے پیش کراں جناب موسیٰ کا دور ہے ایک بندہ ہے موسیٰ کا ہے موسیٰ جب منجے پروردگار نال ملاقات کریں کہ من کے آ کے اے میرے پروردگار کہ میرا رزق کم کیوں ہے جناب موسیٰ گئے آقا اے میرے اللہ بھلا بندہ پہ آ جائے کہ میرا رزق کم کیوں ہے اللہ نے فرمایا تیرا رزق اتنا ہی ہے بس آگے اس جواب کو جناب موسیٰ نے جواب دیتا اللہ پہ فرمایا تیرا رزق اتنا ہی ہے اس تو زیادہ تیرا رزق کوئی نہیں تو اس بندے نے آقا اے موسیٰ میرے پروردگار کو آگے کیڑا میرا رزق ہے نا اکٹھا میں دے جا ایک تو میری اکٹھا میں دے جا جناب موسیٰ گئے پانچ پیغام پہنچایا اس بندے دا اللہ نے اس کو رزق سارا اکٹھا ادا کر دیتا جنہاں سارا اکٹھا ادا کر دیتا آگے مال چاڑ چھوڑیاں دے گا پکائے ہر چیز تے لوگاں کر چھوڑی تقسیم تے لوگ پیا دین او بندہ خدا اگے رزق آیا کم تے بات لے لے سارا اکٹھا تے کر چھوڑی تقسیم لوگاں دے وچ تے بات تو اگوں کی کرے سے جڑے تو یہ کوئی سوڑا پروردگار کرو کہ پروردگار نے فرمایا میری راج خرچ کرو میں پر دگنا دے سکتا میں پر دگنا دے سکتا یہ تو میرے اللہ دا وعدہ ہے میں اس کی راج خرچ پہ کرے نا انہاں جے بندیاں دے پہ خرچ کرے نا کیا میرا پروردگار میں مزید عطا کوئی نہ کرے سی فرمایا ایمان ہے اس اللہ سے ایمان ہے اس اللہ راہ خدا کر تو فرمایا تیسری علامت کہ جڑا رزق اللہ دیتا ہے اور راہ خدا دے وچ خرچ کرے نے انہوں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل اور جو کچھ پہلے انبیاء سے نازل ہوا کہ جو کچھ رسول سے نازل ہوا ہے سب پر حق ہے اس سے بھی ایمان لے گیا میں آدم تو لے کے خاتم تک تمام انبیاء سے ایمان لے کے آیا جتنی بھی کتابیں آئیں میں ایمان لے کے آیا جتنے بھی صحیفے آئے میں ایمان لے کے آیا وبالآخرت فرمایا آخرت میں ایمان لے کے آیا گناہ کرو تو پہلے ایک میری سوچے ضرور لوگوں کا حق کھامن تو پہلے ایک میری سوچے ضرور کہ بارگاہ خدا وندی کے وچ دا حساب بھی دے گئے اس کی بارگاہ کھلونا ہی حبیب کائنات نے فرمایا حاصل قبل ان تحاصل اپنا حساب کر لے قبل اس تو کہ تیرا حساب لے رکھے بڑا موقع مت نہیں اس واسطے میرے محترم قرآن پڑھن دی جناب سمجھنے کی کوشش کر اس دین دے
زہرا کا پورا قربان ہو کہ دین اوکھا زہرا دی دھیاں بچا او دھیاں جنہیں کدی گھروں باہر ہی نہ نکلیاں al Karbala Kufa to Sham de Bazara Fabri Yadin Bokka Chafes Istihali di Aulad Qurban hone Ite Hussain da Asghar Qurban ho gaya Ite Hussain da Akbar Qurban ho gaya Is deen di hifazat ka Is deen musahal کچھ میری ذمہ داریاں ہیں نا میں اپنی ذمہ داریاں نہیں بھولوں جدن آیا ہے نا قافلہ شام دے بازار کہ ہر پاسے اعلان ہو گئے لوگوں خوشیاں مناؤ فخر لباس پاؤ کربلا دے باقیاں دا قافلہ آمدہ پہ ہے میری آقا ذاتی آتی باقیاں دا نہیں نمازیوں دا قافلہ ہے میرا بھرا بڑا بڑا نمازی تھا جدن ایک قافلہ آیا نا شام دے بازار اگے سرحا حسین دا ویکھ کے آتے ہاں کربلا چ جنگ ہوئی ہو سی پیچھے آئی عباس نصیر سے آل دیکھنا دا ویکھ کے آدھائی ہاں کربلا جنگ ہوئی ہو سی علی اکبر دا سر ویکھ کے آدھائی ہاں کربلا جنگ ہوئی ہو سی قوم محمد دے سر ویکھ کے آدھائی کہ جائے کہ چھوٹے ہیں لیکن آدھائی ہاں کربلا جنگ ہوئی ہو سی جنہاں ویکھا سنا رباب دا 6 ماہ دا علی اصغر تے ویکھ کے آدھا ہے کربلا جنگ نہیں کربلا ظلم ہو رہا ہے اور جنہا ماں ہی نہیں ساتھ سکتا ہاں وہ جنگ کی کرے سکتا جدن آیا ہے نا ہرملا مختیار نے دربار تے مختیار پوچھا اے ہرملا نسا کربلا کی زمین تے کیڑا ظلم کی ہرملا آدھا ہے مختیار نہ آپ لو نہ میں لو مختیار آدھا ہے اللہین تسا اپنے جرم دا اعتراف کر کربلا کی سرزمین تے کتا جرم کی تھی اور ملا آدھا ہے مختیار سن سکنا ہے تو سن آدھا ہے جدن میں کوفے چھوڑ رہا میں ترے تیر جائے انہا ترے تیرہ زہرا دے گلشن تے لٹ پائی ہے مختیار آدھا ہے پہلا تیر قدر چلایا یاد ہے پہلا تیر میں ادھر چلایا جدن عباس پشکیزہ پانی دا بھر کے خیمے آلے پاسے ٹرے ہوئے عمر ابن سعد کی کوشش پانی خیمہ تک نہ پہنچے عباس کی کوشش پانی خیمہ تک پہنچے عمر ابن سعد آدھا ہے ہون ملا مشکیزے دا نشانہ لگ اور ملا آدھا ہے میں تیر چلایا تیر دا چلنا میں مشکیزے دا نشانہ لیا تیر مشکیزے نہیں لگا عباس دی آنکھ لگ گئے اجرکو من اللہ مختیار پوچھا دوسرا تیر قدر چلایا یاد ہے دوسرا تیر میں ادھر چلایا جدر کربلا دا غریب میں مانا تے پترہ دی اللہ شاہ چاچا تھک گئے گھوڑے میں لالا کے کھڑا ہویا ہے ایک شامی لہین ہے پتھر جایا ہے حسین دی پیشانی جمانا ہے پیشانی جو خون دا فارا جاری ہویا ہے حسین کمیز دا دامت جایا ہے پیشانی دا خون روکڑا جایا ہے یاد ہے میں تیر چلایا ہے تیر دا چل رہا حسین دے سینے کے لگے حسین تیر کٹنا چاہ تیر نہ نکلا نانے آلے قبر دے پاسے منہ کر کے آتا ہے نانا میں تیری امت دا مہمان
تیر کدن چلا ہے اور ملا دے تیسرا تیر میں ادھر چلایا کدن مہمان مارے گئے اکبر مارے گئے سارے مارے گئے جدڑ حسین اپنے ہتھا تے 6 ماہ علی اصغر چاہ کے آگیا دے عمر بن سعد تو میرے خون دا پیاسا ہے اس 6 ماہ دا کیڑا قصور ہے ایک گھٹ پانی دا عمر بن سعد آتا ہے اور ملا حسین دا کلام قطع کر آتا ہے میں تیر چلاونا چاہا میں نشانہ بنایا ہے تیر زمین تے ڈھٹا دوسرے میری میں تیر دا نشانہ دیا تیر زمین تے ڈھٹا عمر بن سعد آتا ہے اور ملا تو ایڈا وڈا تیر انداز ہے کیا وجہ ہے بار بار تیر ڈھاتا پہ ہے اور ملا آتا ہے جڑا منظر میں ویدہ پیا دون ویدہ پیا میں خیمج ویدہ کوئی کالے برکے آنیے آگے آدیے اور ملا اپنا تیر میں میرا صغیر میں اجرکم من اللہ اور میرا تیر چلایا ہے تیر دا چڑھنا ہا تیر آیا ہے علی اصغر دے گلے چلا گیا ہے علی اصغر دا گلا چھوٹا ہا تیر وڈا ہا حالت یہ ہے حالت تنزو ہے حالت تنزو کس صورت ہے آدھے علماء فرمائے قدر مچھلی پانی جو باہر آئے کیڑی حالت ہوتی ہے پہلی حالت یہ ہوتی ہے وہ اچھل دیئے کبھی آسمان آلے پاسے کبھی زمین آلے پاسے جدر اصغر نو تیر لگائے اصغر دی حالت دیو ہا کبھی آسمان آلے پاسے کبھی زمین کے آدھے نے دوسری حالت کی ہوتی مچھلی دی جدر اے طاقت بھی مکوجے ہون مچھلی کے کرے دیئے کبھی دائیں کروڑ بدل دیئے کبھی بائیں کروڑ بدل دیئے جدر اصغر دیئے حالت ہوئی کبھی دائیں پلٹ دے کبھی بائیں پلٹ دے ہون جدر اے طاقت بھی مکوجے تیسری حالت کے ہوتی ہے تیسری حالت یہ ہوتی ہے مچھلی کبھی منہ کھولے